بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم dear students. This is Rashid Ahmed Faizi and I'm going to teach you law of torts part 1 for LLB students. دیکھیں جی, ہم نے کافی چیزیں ڈسکس کر رکھی ہیں لا آف ٹارٹس میں, اور ہم اپنی منزل مقصود کے جانب رواں دوا ہیں, اور چیزیں ڈسکس مزید ہو رہی ہیں اور ہوتی جا رہی ہیں. تو جی ہم آج بات کریں گے, جس چیز کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جی ٹارٹ اور دیگر جو کچھ سبجیکٹس ہیں ان کے درمیان میں ہم اس کو ڈفرینشیٹ کریں گے, اینڈ پھر ہم یہ کلیئر کریں گے. جس طرح آپ کو پتہ ہے, ہم نے پچھلے لیکچر میں اس کو کافی حد تک اس کو کلیئر کر رکھا تھا. جو ٹارٹ اور کرائم میں جو فرق ہوتا ہے اس کو ہم نے کافی ڈسکس کر رکھا تھا, تو آج ہم مزید ڈسکس کریں گے. اچھا جی, تو آپ کے خیال میں کیا فرق ہے ایک کرائم میں اور ایک ٹارٹ میں؟ ان دونوں کے درمیان میں کیا فرق ہے؟ آپ اگر کچھ گیس کر سکتے ہیں تو ویڈیو پاز کر کے تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے سوچیں, کیونکہ جب میں بتانے لگوں گا, کیونکہ ہم نے پہلے بھی کافی چیزیں ڈسکس کر رکھی ہیں, اس کے علاوہ باقی چیزیں ہم اب بھی جا کے ڈسکس کریں گے, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میں آپ کو 2-3 سیکنڈ دیتا ہوں, آپ سوچ لیں اس کے بارے میں تھوڑا. جی, تو میں کنٹینیو کرنے لگا ہوں, اور کنٹینیو کرنے کے بعد میں خود بتانے لگا ہوں کہ کیا فرق ہوتا ہے ان دونوں میں, اور کتنی بڑی بڑی چیزیں اس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں. ایکچولی یہ چیزیں اتنی بڑی ہوتی نہیں ہیں, بہت ہی چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کر ایک بڑی چیز کو بناتے ہیں. تو یہی بات ہم ابھی کرنے لگے ہیں کہ ٹارٹ میں یہ جو ٹارٹ میں جو چیزیں ہیں وہ کرائم کے ساتھ کتنی میچ کرتی ہیں, اور بریچ آف کانٹریکٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ کتنی میچ کرتی ہیں. تو سب سے پہلے میں ان تینوں کو ڈیفائن کرنا چاہوں گا, میں آپ کو کلیریفائی کرنا چاہوں گا کہ ان میں کیا فرق ہے. ٹارٹ جو آپ کو پتہ ہے, ٹارٹ اور ٹارٹس یہ اس کو کہتے ہیں جی کہ ایسا ایک قانون کا ایک ایسا جسم, ایک ایسا مجموعہ, ایک ایسا کمپینڈیم جس میں ہم ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں جو کسی کا نقصان ہوا ہو, اس کی تلافی ہونی چاہیے ہوتی ہے, تو ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. وائل کرائم میں اگر کسی کا کچھ نقصان ہوا ہوتا ہے, کسی کو ہرٹ ہوا ہوتا ہے, اور ہرٹ کے بعد وہ بندہ ابھی یہ چاہ رہا ہے کہ میرا بدلہ لیا جائے, ریونج والا جو ہوتا ہے نا, تھوڑا وینجنس والا جو سین ہوتا ہے یہاں کرائم میں ہوتا ہے, اور گورنمنٹ آپ کے لیے بدلہ لیتی ہے, ریونج کرتی ہے آپ کا, ٹھیک ہے. اور بریچ آف کانٹریکٹ یہی ہوتا ہے کہ ایک کانٹریکٹ ہوا ہوتا ہے کانٹریکٹنگ پارٹیز کے درمیان میں, مثلاً 2 پارٹیز ہیں, 2 لوگ ہیں. پارٹی آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم نے تو ڈسکس خیر نہیں کیا, لیکن آپ پڑھ چکے ہوں گے یا پڑھتے ہوں گے یا آگے جا کے پڑھیں گے کہ پارٹی ہمیشہ ہم اس کو کہتے ہیں, ایک بندہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی پارٹی ہوتی ہے, اور ایک سے زائد بندے ہوتے ہیں اس کو بھی پارٹی ہم کہتے ہیں. لیکن ایک طرف کے لوگ, ایک جانب کے لوگ ایک کو پارٹی کہتے ہیں, استعمال کرتے ہیں لفظ. تو 2 کانٹریکٹنگ پارٹیز ہوتی ہیں, 2 بندے ہوتے ہیں یا 2 گروہ ہوتے ہیں جو کوئی پارٹی جو کوئی کانٹریکٹ کرتے ہیں, اور کانٹریکٹ کرنے کے بعد اس میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے, اور کوئی اس کو پورا نہیں کرنے لگتا کانٹریکٹ کو, اور وہ اس میں نقصان ہو جاتا ہے بندوں کو, تو ہم اس بندے کا نقصان پورا کرنے کے لیے ہم کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. فائن. تو اسی چھٹے لیکچر میں, 6th لیکچر میں ہم یہ بات کریں گے. اچھا جی, 6th لیکچر سے ایک اور بات یاد آئی. پچھلے لیکچر میں میں نے اس کے اوپر 6th لیکچر لکھا تھا, لیکچر نمبر 6 لکھا تھا 006, لیکن ایکچولی اٹس لیکچر نمبر 5, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جی میں لکھنے میں نے غلطی کر دی ہے, تو اب تو وہ ریکارڈ ہی ہو گیا. ریکارڈ ہونے کے بعد تو اب تو مشکل ہے, یا تو کوئی ایڈیٹر کے پاس کو لے جانا ہوگا, کیونکہ بینگ I don't understand how to do that.
اور بس اسی میرے خیال میں کافی ہے کہ میں نے اس کے نیچے ٹائٹل میں لکھ دیا ہے جو کہ ایڈٹ ہو سکتا تھا. اس ٹائٹل میں نے لکھ دیا ہے کہ یہ لیکچر نمبر 5 ہے not 6 اور لیکچر نمبر 6 ایکچولی دس ون از دس ون. تو جی ہم ٹارٹ کرائم اور بریچ آف کانٹریکٹ کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں. اچھا جی ٹارٹ کی ڈیفینیشن تو آپ کو پتہ ہے, میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں اب نہیں جانے والا کیونکہ اس پر سارا لیکچر ہم نے ریکارڈ کیا ہوا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. سالمنٹ کہتے ہیں کہ یہ ایک سول رانگ ہے جس کی ریمیڈی ہوتی ہے اور ان لیکویڈیٹڈ ڈیمیجز کی شکل میں اس کو ہم لیتے ہیں کسی سے, اور کامن لا ہمیں یہ دیتی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ اس کو بریچ آف ٹرسٹ, بریچ آف کانٹریکٹ یا بریچ آف ٹرسٹ یا کوئی دیگر ایکویٹیبل اوبلیگیشن یعنی ایک ذمہ داری نہیں ہونی چاہیے یہ. اور ونفیلڈ کہتے ہیں کہ ایک یہ جو ٹارٹ کی لائبلٹی ہوتی ہے وہ کہاں سے آتی ہے, وہ آتی ہے کوئی آپ بنیادی ذمہ داری آپ کی ہوتی ہے اور آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس ذمہ داری آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس کو لا جو ہے پرائمریلی اس کو فکس کرنا چاہتا ہے, اس کا یہ مسئلہ حل کرنا چاہتا ہے, کرنے کی کوشش کرتا ہے. سو دس ڈیوٹی از towards persons generally and its breach is redressable by an action for unliquidated damages. تو بس وہی بات ہے جی, ٹارٹ ایک ایسی ہی چیز ہے کہ آپ قانون نے اس کو مانا ہوگا اور اس کے خلاف جو بھی مسئلہ ہوگا, ٹھیک ہے, جو کوئی خلاف ورزی کرے گا اس پر پیسے لگائے جائیں گے عدالت کی طرف سے اور وہ اس بندے کو ادا کرے گا. اچھا ٹارٹ کی کریکٹرسٹکس یہ جاننا کیوں ضروری ہے, آپ کہیں گے کہ یہ دوبارہ ہم کیوں کر رہے ہیں. دوبارہ ایکچولی نہیں کر رہے, میں آپ گو تھرو جسٹ کر رہا ہوں, لیکن یہ اگر آپ کرائم کے ساتھ کو کمپیئر کرنا چاہتے ہیں تو کم سے کم پہلے تو آپ کو آپ کی میموری فریش کرنا, اینڈ اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو برش اپ آن یور میموری. فار دس پرپز آئی ایم ڈوئنگ دس. تو اٹس اے سول رانگ, اٹ رائزز فرام بریچ آف ڈیوٹی. سول رانگ ہے, آپ کو پتہ ہے, ڈیفینیشن ہم نے پڑھا ہے. اور کوئی اپنی ذمہ داری چھوڑتا ہے, ونفیلڈ جس طرح اپنے ڈیفینیشن کو اسٹارٹ کرتا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ آپ کوئی ڈیوٹی چھوڑتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے. اٹ از ڈفرینٹ فرام دا بریچ آف کانٹریکٹ اینڈ بریچ آف ٹرسٹ. کانٹریکٹ توڑنا یا جو ٹرسٹ ہوتا ہے اس کو ختم کرنا, اس کی خلاف ورزی کرنا, یہ اس سے مختلف ہے. اٹ از ڈفرینٹ دین اے کرمنل رانگ. یہ کرمنل ایکٹ ہے, آفینس ہے, کرائم ہے, اس سے بہت مختلف ہوتا ہے. اچھا, اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ اٹ از ریمیڈیڈ بائی ان لیکویڈیٹڈ ڈیمیجز. یہاں آپ کو ٹارٹ میں ان لیکویڈیٹڈ ڈیمیجز ملتے ہیں, اور ان لیکویڈیٹڈ ڈیمیج کے بارے میں ہم نے کافی تفصیلاً بات کی ہوئی ہے. اب ٹارٹ اینڈ کرائم کا جو اہم مسئلہ ہے ہم اس کو ڈسکس کریں گے اور اس پر بات کریں گے. تو ٹارٹ از ڈیفائنڈ ایز اے سول رانگ, کرائم از ڈیفائنڈ ایز اے رانگفل ایکٹ وچ از پنشبل بائی لا. سب سے پہلے جو لاسٹ ٹائم میں نے یہ کہا تھا اورلی کہ ٹارٹ سول رانگ ہوتا ہے, اور کرائم جو ہوتا ہے یہ کرمنل رانگ ہے, اور ایک ایسا غلط کام ہے جو کہ آپ اس کو کرتے ہیں تو قانون نے اس کے اوپر پنشمنٹ رکھی ہوئی ہوتی ہے. سم رانگفل ایکٹس آر ٹارٹس ایز ویل ایز کرائم. دیکھیں کچھ غلط کام ہیں وہ اس کو ہم ٹارٹ بھی کہہ سکتے ہیں, اس کو ہم کرائم بھی کہہ سکتے ہیں, دونوں کہہ سکتے ہیں. دیکھیں مثلاً لائک اسالٹ جو ہے حملہ کرنے کی تیاری یا حملہ جو ہے, اور اس طرح ڈیفیمیشن یہ کرمنل رانگ بھی ہے اور سول رانگ بھی ہے. تھیفٹ کسی کی چوری کرنا یہ تو کرمنل بھی ہے اور سول بھی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ تھیفٹ میں دیکھیں آپ ایک طرف تو دیکھیں کرمنل میں تو ہے ہی, لیکن سول میں اور ٹارٹ میں اس طرح ہوتا ہے کہ اس بندے کا نقصان ہوا ہوتا ہے تو اس کی تلافی تو لازمی ہوتی ہے. تو یہ ایک دوسرے سے اٹیچڈ باتیں ہیں. انجری ٹو پراپرٹی, کسی کے پراپرٹی کو نقصان پہنچانا, وینڈلزم کرنا, کسی کے پراپرٹی کو آگ لگا دینا, یا ٹھیک ہے نا, کوئی ایسا کام کرنا. ٹریسپاس, اور اس طرح ٹریسپاس ہے, اور اس طرح نیوزنس بھی ہے, تجاوز کرنا کسی کے پراپرٹی پر یا ایسا کچھ, یا کسی کی پراپرٹی میں پرابلمس کریٹ کرنا, ایشوز کریٹ کرنا. تو یہ چیزیں آپ نے دیکھیں کہ یہ دونوں طرف سے کرائمز بھی ہیں, اور اگلی طرف سے اگر آپ دیکھیں تو یہ ٹارٹ بھی ہے, تو دونوں کے اندر یہ آ جاتا ہے. اچھا جی, therefore it is essential to know the difference between torts and crime. تو یہ اگر اس طرح ہم دیکھا جائے تو پھر تو تھوڑا
مشکل ہو جائے گا معلوم کرنا کہ کون سا ٹارٹ ہے کون سا کرائم ہے، اور کم از کم معلوم کرنا تو لازمی ہو جائے گا نا، جس طرح یہ اسٹیٹمنٹ اس میں لکھا گیا ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ ڈفرینشیٹ کر دیا گیا آپ کے لیے، ٹارٹ از اسپیشیز آف سول رانگ وچ گیوز رائز ٹو سول پروسیڈنگ۔ بے شک یہ ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی کہ یہ ایک سول رانگ ہے، اسی وجہ سے آپ اس کے اوپر سول پروسیجر اپلائی ہوگا، پاکستان میں سی بی سی اس کے اوپر اپلائی ہوگا، انڈیا میں بھی اسی طرح۔ اور کرائم گیوز رائز ٹو کرمنل پروسیڈنگز، ظاہر سی بات ہے جس طرح سول میں سول پروسیجر استعمال ہوتا ہے تو کرمنل میں کرمنل پروسیجر استعمال ہوتا ہے، اور یہ ایک اہم بات ہے۔ دیکھیں جی جب ہمارے ٹیچر نے پہلے یہ بات کی کہ کرائم اسٹارٹ میں سول، کیونکہ یہ سول ہے اس میں سول استعمال ہوگا، کرائم کرمنل ہے اس میں کرمنل پروسیجر اپلائی ہوگا، تو میں کہا تھا میں سوچ رہا تھا کہ اچھا یہ تو ظاہر سی بات ہے، اس بات کو کرنے کی یا اس بات کو کتاب میں لکھنے کی کیا ضرورت، سب کو پتہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو شاید اوبیس لگیں لیکن بعض لوگوں کے لیے وہ اوبیس نہ ہو کہ کون سی فیلڈ میں کون سا چیز استعمال ہوگا اور کون سا نہیں استعمال ہوگا، یہ بعض لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا اور اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، تو اسی لیے یہ لازمی ہے کہ ان چیزوں کو کلیئر کیا جائے۔ اچھا جی، تو دوسری طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ a crime gives rise to criminal proceeding. The object of law of tort is to protect rights of a person. اچھا جی، اب اس کا مقصد کیا ہوتا ہے لا آف ٹارٹ کا؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے رائٹ کو پروٹیکٹ کر لیں۔ The object of law of tort is to protect rights of a person. مگر دوسری طرف the object of law of crime, criminal law is to maintain law and order in the society and crime prevention. یہ بہت ہی اہم بات کی ہے، اور لاسٹ ٹائم یہ بات میں نہیں کی تھی، اب یہ ایڈ ہو رہی ہے، آپ سنیں کہ دیکھیے مقاصد مختلف ہیں دونوں کے۔ اگر آپ ٹارٹ کی طرف دیکھیں، اس کے مقصد کو دیکھیں تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی کسی کا نقصان ہوا ہے اینڈ یو آر میکنگ ہز لاس گڈ، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف کرائم یہ ہوتا ہے کہ بندے نے سوسائٹی میں گن وجہ رکھی ہوتی ہے، اور جا کے چوری کرتا ہے، آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اگلی دفعہ وہ کسی اور کو کہتا ہے کہ میں نے بھائی پچھلی دفعہ اتنی بڑی چوری کی، مجھے کسی نے کچھ نہیں کیا تو آپ کو کوئی کیا کہے گا، تو یہ کہہ کر لوگ یہ بندہ لوگوں کو ہارڈن کرتا ہے اور یہ خود بھی ہارڈن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو خود بھی ہارڈن ہوتا ہے دوسروں کو بھی ہارڈن کرتا ہے، تو یہ مسئلہ کریٹ کرنے لگتا ہے سوسائٹی کو، تو سوسائٹی اس کے اوپر ایکشن لینے لگتی ہے، اور ایکشن لینے کے بعد جو ہے اس کو پکڑتی ہے، اس کو امپریزن کرتی ہے، فائن وائن کرتی ہے وغیرہ کرتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو آبجیکٹ یا مقاصد جو ہیں دونوں کی مختلف آ گئی۔ لا آف ٹارٹس از انکوڈیفائڈ، لا آف ٹارٹ نارملی جو ہے یہ کوڈیفائڈ نہیں ہوتی، اور خصوصاً پاکستان میں تو بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوڈیفائڈ نہیں ہے، اور لا آف کرائم از کوڈیفائڈ لا، وہ تو معلوم لا ہے کہ یہ لا وہ لا یہ لا وہ لا، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اس کا اسکوپ ہے ہی نہیں کہ اس کے باہر آپ نہیں جا سکتے، لیکن کرائم کے علاوہ ٹارٹ میں آپ یہ گیم نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کے لیے آپ کے پاس معلوم لیجسلیشن نہیں ہوتی، اور لیجسلیشن کیوں نہیں ہے، وجہ بھی یہ ہے کہ ونفیلڈ کی جو بات ہے نا، ونفیلڈ اور جان سالمن نے جو ڈفرینشیٹ کیا ہوا تھا، اگر آپ کو یاد ہو پیجن ہول تھیوری میں کہا تھا نا کہ ونفیلڈ کہتے تھے کہ یہ ایکسپینڈ ہوتا ہوا سبجیکٹ ہے، یہ ایسا سبجیکٹ نہیں ہے کہ آپ اس کو، یہ کلوزڈ اینڈڈ سبجیکٹ نہیں ہے، وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا۔ اچھا جی، نیکسٹ از fine. In tort, injured person is known as plaintiff who files suit against the wrongdoer. دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں پلینٹف وہ بندہ ہوتا ہے جو کسی کے خلاف، جو مدعی ہوتا ہے، جو کہتا ہے کہ کلیمنٹ ہوتا ہے، جو کہ کلیم کرتا ہے کہ یہ میرے خلاف یہ اس نے ٹارٹ کمٹ کیا ہوا ہے اور مجھے اب کمپنسیشن چاہیے، اس کو پلینٹف کہتے ہیں، اس کو انجرڈ پارٹی بھی کہتے ہیں یہاں۔ اور جو بندہ جس کے خلاف ہم نے سوٹ ہم لے گئے ہیں اس کو ڈیفینڈنٹ کہتے ہیں، جو کہ رانگ ڈور ہوتا ہے، اس میں غلط کام کیا ہوا ہوتا ہے تو اس کو ہم رانگ ڈور کہتے ہیں یا ڈیفینڈنٹ کہتے ہیں۔ ٹرمینالوجیکلی اسپیکنگ اٹس ڈیفینڈنٹ ناٹ رانگ ڈور، رانگ ڈور تو خیر یہ ایک عام سا ورڈ ہے،
اب کرمنل لاء میں اگر ہم بات کریں گے تو کرمنل لاء میں ڈیفینڈنٹ تو اپنی ہی جگہ رہتا ہے، لیکن ہم اس کو پلینٹف نہیں کہتے، پلینٹف سے ڈفرینٹ ہوتا ہے، لیکن ڈیفینڈنٹ ریمینز دا سیم اینڈ اٹ ڈزنٹ چینج. ٹھیک ہے، ڈیفینڈنٹ ہوتا ہے یا وکٹم ہوتا ہے، اور جو کہ کیس لاتا ہے جس کو ہم سول میں پلینٹف کہتے ہیں، اس کو کمپلیننٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کمپلیننٹ اینڈ وکٹم اور ڈیفینڈنٹ، اور دوسری طرف ہوتا ہے پلینٹف اینڈ ڈیفینڈنٹ یا کلیمنٹ اینڈ ڈیفینڈنٹ. اچھا جی، فائن، یہ تو تھا ڈفرینس. اچھا جی، مزید ڈفرینس کیا ہے؟ ان ٹورٹس پلینٹف himself takes action by filing suit. کیا ہوتا ہے کہ جی کسی کا کوئی آ کے میرا نقصان کر دے، ظاہر سی بات ہے میں نے یہ عدالت جا کے اس کے خلاف سوٹ لانا ہے اور اس کو کہنا کہ بھائی اتنے پیسے دے دیں. لیکن کرائم میں تو اس طرح نہیں ہوتا. کرائم میں تو ٹھیک ہے، کچھ بندے آ کے سوٹ سمپل کیس فائل کرتے ہیں، کسی کے خلاف کمپلینٹ لکھواتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ان کرائم دا اسٹیٹ ٹیکس ایکشن تھرو پولیس ایز ریپرزینٹیو، اور اس میں اسٹیٹ ایکشن لیتی ہے. اور یہاں اگر ہم ایکشن لیتے ہیں تو وہ ایکشن لے کر پولیس کے ذریعے سے لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح نمبر 7 وی ٹاکنگ اباؤٹ نمبر 7 ان ٹورٹ the wrongdoer is liable to for compensation. ٹورٹ میں کیا ہے، جس نے کیا نقصان کچھ کیا ہوا ہے تو اس کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اس کے کمپنسیشن لیں اور کلیمنٹ کو دے دیں. ٹھیک ہے، crime the offender is liable for punishment. تو یہاں سمپلی بتایا گیا ہے کہ رانگ ڈوئر اور ڈیفینڈنٹ جو ہے وہ کمپنسیشن ادا کرے گا، وہاں پنشمنٹ اس کو دی جائے گی. ٹھیک ہے، یا فائن سے لیا جائے گا. Fine. Number 8. In torts, intention is generally not relevant. دیکھیں یہ غلطی سے دوسرا اس میں ڈالا گیا ہے، میں کلیئر لے کر رہا ہوں تاکہ آئندہ آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو. فائن. تو ٹورٹ میں کیا ہے، انٹینشن از ناٹ جنرلی ریلیونٹ. آپ اس طرح نہیں کہتے کہ جی میرا انٹینشن نہیں تھا اور میں نے یہ کرائم کمٹ کیا ہوا ہے، سوری یہ سوٹ میں نے سوری کیا کہتے ہیں یہ نقصان میں نے آپ کا کیا ہوا ہے. فار ایگزامپل کوئی آ کے گاڑی سے میرے دروازے کے اوپر مار دیتا ہے، دروازہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے میرا دروازہ. ٹھیک ہے، کوئی شٹر تھا یا کوئی کچھ تھا، تو اگر وہ کہتے ہیں جی میرا انٹینشن نہیں تھا مارنے کا، بھائی آپ کا انٹینشن ہو یا نہ ہو، میرا تو نقصان ہو گیا، پیسے اب میں کہاں سے لاؤں گا اس کو بھرنے کے لیے؟ میرے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں لیکن اس کام کے لیے تو نہیں ہے کہ آپ لوگ اس کے آگے خراب کریں اور میں اس کو ٹھیک کرنے لگوں. تو اٹ ڈزنٹ میٹر whether you are intending to do it or not. While in crime it matters a lot, very very much. دیکھیں کس طرح اگر آپ گاڑی سے کسی کو اڑا دیتے ہیں، بندے کو اڑا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کرائم میں اگر آپ نے انٹینشنلی کیا ہے تو پھر آپ کے اوپر 302 لگے گا، 324 لگے گا. اگر آپ نے انٹینشنلی یہ کام نہیں کیا، آپ نے غلطی سے کیا ہے تو آپ کے اوپر قتل عمد کا سیکشن نہیں لگے گا. اس کے علاوہ دیگر سیکشنز ہیں، قتل خطا، قتل شبہ خطا، شاید آپ کے اوپر قتل خطا کا سیکشن لگے. ٹھیک ہے، دفعہ لگے آپ کے اوپر. تو یہ بہت زیادہ ریلیونٹ ہے یہاں، اور اٹس آلسو امپورٹنٹ. موونگ فارورڈ، ان ٹورٹس اماؤنٹ آف کمپنسیشن از گیون ٹو دا پلینٹف. جو کمپنسیشن کا اماؤنٹ ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے، از گیون ٹو دا پلینٹف، اس کو پلینٹف کو دیا جاتا ہے کیونکہ اس کا نقصان ہوا ہوتا ہے. ان کرائم the amount of fine which is imposed as punishment is given to, of course آپ جانتے ہیں کس کو دیتے ہیں، ہم حکومت کو یا سوری ہم اسٹیٹ کو دیتے ہیں، کیونکہ ہم نے ان کا نقصان تو نہیں کیا ہوا لیکن وہ بطور فائن لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ آئندہ سے یہ کام کہیں نہ کریں، اسی لیے ہمیں دبانے کے لیے غصہ کرتے ہیں اور ہم سے یہ پیسے لیتے ہیں. اچھا جی، سلائڈ میں آخری جو ہے 9 نمبر ہے، ہم اس کے اوپر جاتے ہیں. ان ٹارٹس اماؤنٹ آف کمپنسیشن، سوری یہ تو ہم نے کیا. ان کرائم دا اماؤنٹ آف فائن وچ از امپوزڈ ایز پنشمنٹ از گیون ٹو اسٹیٹ. اچھا جی، اگلا سلائڈ ہے ہمارا اس کے بابت میں. اچھا جی، تو یہ سارا ہو گیا.
پھر آتا ہے جی ٹارٹ اینڈ بریچ آف کانٹریکٹ. اب ٹارٹ اور بریچ آف کانٹریکٹ میں کیا فرق ہے ہم اس کو ڈسکس کریں گے. بریچ آف کانٹریکٹ نارملی ہم ڈیل کرتے ہیں کانٹریکٹ لاء میں, وہ بھی سول مسئلہ ہے. کیا یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں, کیونکہ مسئلے تو دونوں ہی سول ہیں, اور اس میں فرق ہے یا نہیں ہے, اور ہے تو کیا ہے. فائن. ٹارٹ از اے سول رانگ افیکٹنگ لیگل رائٹس آف انادر. ایک بندے کا آپ لیگل رائٹ آپ اس کو خراب کرتے ہیں. ٹارٹ a contract is an agreement legally enforceable by law. It is also a civil wrong. اب اگر ایسا کام ہو جی کانٹریکٹ میں آپ کچھ ایسا مسئلہ نکال دیتے ہیں تو یہ بھی ایک سول رانگ ہے اور آپ اس کو لائبل ہیں. There are some similarity between torts and breach of contract. کچھ similarities بھی ہیں ان میں کنٹراسٹ کے علاوہ. As both are civil in nature. دونوں سول ہی ہیں. ایگزسٹنس آف رائٹس اینڈ ڈیوٹیز, دونوں کے اوپر کوئی نہ کوئی رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آ جاتی ہیں بریچ آف کانٹریکٹ اور ٹارٹ کے درمیان. دیکھیں کس طرح کوئی ایگزسٹنس آف رائٹ اینڈ ڈیوٹیز ہے کانٹریکٹ میں تو بے شک ہے ہی, کیونکہ ایک فار ایگزامپل ایک بائر ہوتا ہے ایک سیلر ہوتا ہے, تو بائر کے اوپر رائٹ ہے کہ وہ سیلر کو پیسے دے دے, کنسیڈریشن دے دے, وہ جو پرائس اس نے سیٹ کی ہے, اور سیلر اس کو وہ جو گاڑی ہے جو کچھ ہے وہ اس کو دے دے, پھر یہ لازم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ تو بائر کا رائٹ ہے کہ وہ گاڑی وصول کرے, اور بائر کی ڈیوٹی ہے کہ وہ پیسے دے دے, وائل سیلر کا رائٹ ہے کہ وہ پیسے ریسیو کرے, اور ڈیوٹیز کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ گاڑی کو دے دے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر ہم یہاں دیکھیں کہ کوئی آ کر میری گاڑی سے میرے دروازے کو اڑا دیتا ہے, تو دیکھیں اب رائٹ اور لائبلٹی بن جاتی ہے, لیکن دو فریقہ نہیں ہوتا, دونوں پارٹیز پہ تو نہیں آتا. لیکن دیکھیں جس نے مارا ہے اس کے اوپر اس کی یہ ڈیوٹی بنتی ہے, اس پہ یہ واجب ہوتا ہے کہ وہ مجھے میرا پیسہ دے دے, کیا کہ میں یا مجھے نیا دروازہ اسی کوالٹی کا دلا دے, اور اس کی ڈیوٹی ہے, اور میرا یہی رائٹ ہے جو کہ اس کی ڈیوٹی ہے. ٹھیک ہے. آلویز رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آر فرام بوتھ سائڈس. اچھا جی, تو ایگزسٹنس آف رائٹس اینڈ ڈیوٹیز اینڈ اٹس بریچ اینڈ ڈیمیجز. تو اس میں بھی بریچ ہو سکتا ہے, اور ٹارٹ میں تو لوگ بھی بریچ کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے, اور کانٹریکٹ میں بھی بریچ ہوتا ہے. اسٹل ٹارٹ از ناٹ بریچ آف کانٹریکٹ ایز ریفرنسز از انڈر. ٹھیک ہے. پھر بھی ٹارٹ مختلف ہوتا ہے اور بریچ آف کانٹریکٹ مختلف ہوتا ہے. کیا فرق ہے جی, یہ دیکھیں, یہ فرق ہے ان میں. اوکے. لا آف ٹارٹ از انکوڈیفائڈ لا. ٹھیک ہے. یہ آپ کو پتہ ہے انکوڈیفائڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ لکھا نہیں گیا, اس کو کوڈ نہیں کیا گیا, اس کو نمبر نہیں دیا گیا, ترتیب نہیں دی گئی اس کی. ٹھیک ہے. ان ٹارٹس اور جو لا آف کانٹریکٹ ہے یہ کوڈیفائڈ لا, آپ کو پتہ ہے کہ سیکشن نمبر 1 کس سے ڈیل کرتا ہے, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 15 جو بھی ہوں وہ کس سے ڈیل کرتے ہیں, یہ سارا کچھ. ان ٹارٹس ڈیوٹی از فکس بائی لا. ٹارٹ میں لا نے ڈیوٹی فکس کرتی ہے کہ جی اگر کوئی یہ کرے گا تو اس کا یہ ہوگا, اتنا پیسے دے گا وہ, اتنا یہ چیزیں دلا دے گا وہ. اینڈ کانٹریکٹ ڈیوٹی از فکسڈ بائی دا پارٹیز. یہاں پارٹیاں جو ہیں خود ڈیوٹیز فکس کرتے ہیں کہ بھائی آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ نے پیسے دینے ہیں, میری ڈیوٹی یہ ہے کہ میں نے گاڑی دینی ہے. ٹھیک ہے. نمبر 3, ان ٹارٹ دیر از ڈیوٹی ٹورڈز پرسنز جنرلی. ٹارٹ میں عام طور پر ہم کسی کے خلاف جاتے نہیں ہیں, لیکن میری ڈیوٹی یہ, میرا رائٹ یہ ہے, اور سارے لوگوں کی ڈیوٹی ہے کہ وہ میرا خیال کریں, مجھے پریشان نہ کریں, مجھے مسئلے نہ بنائیں. آ کر جس طرح میں ایگزامپل دیتا ہوں نا بار بار, گاڑی لے کے آ کے میرے دروازے کو نہ اڑا دیں. ٹھیک ہے. میں ایگزامپل اسی دے رہا ہوں کہ میرا آفس روڈ کے کنارے ہے, تو جب یہ گاڑیوں کی آواز, جب یہ وہیکل کی آواز آتی ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ کوئی گاڑی آ کے اس کو مارنا دے. خیر یہ اٹس آن دا فرسٹ فلور, بٹ اسٹل I was just thinking about it. ٹھیک ہے جی. تو ان شارٹ دیر از ڈیوٹی ٹورڈز پرسن جنرلی. تو یہ ساری دنیا کی ڈیوٹی ہے کہ وہ میرا خیال کرے, اور میرا یہ رائٹ ہے کہ ساری دنیا میرا خیال کرے, اس طرح میں دوسرے لوگوں کا خیال کروں گا. ٹھیک ہے. اور کانٹریکٹ میں کیا ہے, دیر از ڈیوٹی ٹورڈز اسپیسیفک پرسن. ٹھیک ہے. اسپیسیفک پرسن کے خلاف ہماری ڈیوٹی ہوتی ہے, جس سے ہم نے کانٹریکٹ کیا ہوا ہے وہ اپنی ڈیوٹی کو مکمل کرے گا. ڈیوٹی کیا ہو سکتی ہے, مثلا ٹائم پہ کیش لا کر مجھے دے گا, ٹائم پہ ڈلیوری کرے گا پیسوں کیا چیزوں کی,
یا جو جگہ دکھائی اس جگہ کو پہنچائے گا, یا جو کرنسی دکھائی اس کو اس کرنسی میں وہ مجھے دے گا. آل رائٹ, اچھا جی, تو یہ تھا نمبر 3. ان ٹوٹ دیر از رائٹنگ ریم اینڈ ان کانٹریکٹ دیر از رائٹنگ پرسنم. بات تو سیم ہی ہے, رائٹ ان ریم اور رائٹ ان پرسنم, کوئی اتنا بڑا ڈفرینس ہے نہیں. جو پچھلی جو بات کی پرسنم مطلب ایک بندے کے خلاف رائٹ, اور رائٹ ان ریم سارے لوگوں کے خلاف. اچھا جی, ان ٹوٹ ریمیڈی از بائی وے آف ان لیکویڈیٹڈ ڈیمیجز. یہاں ان لیکویڈیٹڈ ڈیمیجز ہوتی ہیں اور وہاں لیکویڈیٹڈ ڈیمیجز ہوتی ہیں. لیکویڈیٹڈ ڈیمیجز میں آپ کو بتایا تھا میں نے کہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں آپ نے دینی ہیں, یہ چیزیں یہ چیزیں ہیں, ان کی اتنے پیسے ہوتے ہیں. ان لیکویڈیٹڈ ڈیمیج میں یہ کوئی کسی نے مقرر نہیں کر رکھا ہوتا ہے, لیکن مقرر کیا جاتا ہے اس موقع کے لحاظ سے, موقع محل کے لحاظ سے. اور ٹوٹ میں وائکیس لائبلٹی از پاسبل. وائکیس لائبلٹی ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. وائکیس لائبلٹی پاسبل ہوتی ہے کہ نقصان ایک نے کیا ہو, پیسے دوسرا ادا کرے. ٹھیک ہے, ماسٹر سروینٹ میں کس طرح ہوتا ہے, امپلائی اور ماسٹر میں ہوتا ہے. دیر از نو وائکیس لائبلٹی, اس میں تو ہوتا ہی نہیں ہے. ان ٹورٹس دیر از نو پرائیویٹی بٹوین پارٹیز, اس میں کوئی پرائیویسی ہونے کی ضرورت ہے ہی نہیں. وہاں تو ہے بھائی کہ تھرڈ پارٹیز میں انٹر کرنے کی کوشش نہیں کرے گا, اگر کرے گا تو یہ کانٹریکٹ ان کا خراب ہو جائے گا. اچھا جی, یہ رہا جی آپ کا نمبر 8. ان ٹورٹس a miner is liable. یہاں ایک کوئی مائنر آپ کی شیشے توڑ دیتا ہے, آپ کے دروازے اڑاتا ہے, غلط ڈرائیونگ کرتا ہے, کچھ بھی کرتا ہے, وہ لائبل ہے. اور یہاں تو پتہ ہے آپ کو, تو کانٹریکٹ ویلڈ ہے ہی نہیں ہے. تو ویلڈ نہیں ہے تو آپ کس طرح اس پہ ذمہ داری ڈالیں گے. تو دیٹ از آل فار ٹوڈے.